اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ المزمل آیت نمبر 8 تا 10 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک داعی کی حیثیت سے ہدایات ارشاد فرما رہا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھو، اللہ کے حضور قیام کرو، آدھی رات، اس سے زیادہ یا اس سے کم، اور قرآن کو بڑے اس قیام میں ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یقیناً رات کا اٹھنا نفس کو قابو کرنے کے لیے جو ہے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں آپ کو بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، آپ اللہ کے دین کی دعوت انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب رات ہو تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں، قرآن کو ٹھاٹھ سے پڑھیں، اللہ کے حضور قیام کریں، اللہ کے حضور رکوع و سجود کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ رات کو سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ دن کے اوقات میں انسانوں کو قرآن کی دعوت پیش کرو، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو، لیکن رات کو آپ ہو اور آپ کا رب ہو، اس سے باتیں کرو، اس کے سامنے قرآن کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس رب کا ذکر کرو۔ رب المشرق والمغرب، جو مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، جس کے مقابلے میں کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، جس کے مقابلے میں کوئی حاکمیت، کوئی حاکم نہیں، جس کے نظام کے مقابلے میں کسی کا نظام نہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اسے اپنا وکیل بنا لے۔ جیسے دنیا کے اندر انسان اپنے مقدمے میں کسی کو وکیل بناتا ہے اور مقدمہ اس کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم دین کے داعی بن کر انسانیت کے سامنے دین کی دعوت پیش کرو اور انجام مجھ پر چھوڑ دو۔ دنیا کے یہ سردار، یہ طاقتور لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اللہ کے دین کی دعوت بے لاگ حیثیت سے پیش کرتے چلے جاؤ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں پر صبر کرو۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور شرافت کے ساتھ ان کے ساتھ الگ ہو جاؤ، ان کے ساتھ الجھو نہیں۔ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے رہو اور ان کے ساتھ الجھو نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کو سلام کہہ کر گزر جاؤ۔ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں یہ سردار لوگ جو ہے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ذرا انہیں کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ہمارے پاس جو ہے بیڑیاں ہیں، بھاری بیڑیاں ہیں، جہنم کی آگ ہے، حلق میں اٹک جانے والا کھانا ہے، وَعَذَابًا أَلِيمًا، عذاب علیم ہے۔ ہم ان سرکش اور باغی انسانوں سے، ان سرداروں سے ہم ان عذابوں سے نمٹ لیں گے، انہیں ان عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ دن ہوگا یوم ترجف الارض والجبال، جب زمین اور پہاڑ جو ہیں وہ لرز جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے ریت کے ڈھیر ہیں بکھرے ہوئے۔ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ یہ کفار ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے اور انہیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے انسان، چاہے اس وقت کے انسان ہیں، چاہے آج کا انسان ہے، قیامت کے روز جنت کے باغوں میں عیش کرے گا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہر بہتی ہوں۔ وفیہا ما تشتہی الانفس، اور وہ چیز ہوگی جو انسان کا دل چاہے گا۔ اللہ فرمایا وانتم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اللہ سے دعا کر ہمیں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے
باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔